اس دنیا سے جانے کے 700 سال تک مسلمان درست تھے، صحیح حالت کے اندر تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی 700 سال کے بعد تاتاری قوم ان کے اوپر مسلط ہو گئی، مسلمانوں کی خوب پٹائی ہوئی۔ پھر 700 سال گزرے، آج 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے پھر اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دی، آج پھر دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں۔ تو یہ وہی حالات ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے عزتیں حاصل کی جائیں۔ دنیا کے اندر جس کسی کو عزتیں ملتی ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے ملتی ہیں، لہٰذا اگر تم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو گے تو تمہیں عزتیں ملیں گی، قرآن کریم کو دور پر سے کچھ ڈال دو گے تو تم ذلیل ہوگے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ دوسری رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس نامہ اعمال میں تمہاری ایک ایک چیز لکھی ہوگی اور تم سے کہا جائے گا پڑھو اس نامہ اعمال کو، یہ تمہارے اوپر گواہ کافی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت کی بندگی والی زندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک کا درجہ بتا دیا کہ اس حسن سلوک کے اندر کم از کم بات یہ ہے، کم سے کم مقدار یہ ہے کہ ولا تقل لہما اف، جب یہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ ماں باپ عمر کے ایک حصے کو پہنچ جائیں کہ جہاں پر انسان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اس وقت پہ ان کی خدمت کرنی ہے، اور اس خدمت کے کرتے ہوئے زبان سے تمہارے اف کا لفظ بھی نہ نکلے۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکی دو، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گفتگو کرو۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم دیا کہ بھوک کے خوف سے، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ذکر کر دیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ جو زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ 4 راستے ہیں، 4 چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی انسان کی زبان، زبان سے اگر فحش گفتگو کرے گا شہوات اٹھیں گی اور اس کا نتیجہ زنا کی صورت میں وارد ہوگا۔ دوسری بات آنکھوں کا غلط استعمال، تیسری بات کانوں کا غلط استعمال، آنکھ کا، کان کا، زبان کا غلط استعمال، اور چوتھی چیز دماغ کا غلط استعمال۔ آج دنیا اس کو فینٹیسی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فینٹیسی ہمارے علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا، جتنا انسان کو یہ دماغ کے سوچ کے گناہ سے نقصان پہنچتا ہے اتنا کسی اور گناہ سے نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شخص کے اندر ہر عمر میں ہر وقت پہ طاقت، مواقع، سب چیزیں میسر نہیں ہیں، لیکن سوچ انسان کی کسی بھی عمر میں کسی بھی موقع پہ جہاں تک لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، برے خیالات کا آ جانا برا نہیں ہے، برے خیالات کا دل میں جما لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی زنا ہے، یہ زنا کی ابتدا ہے، یہ زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 5ویں رکوع میں فرمایا قرآن کریم نصیحت نامہ ہے اس بندے کے لیے جس کے دل کا برتن صاف ہوتا ہے، جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اللہ رب العزت اس کو نصیحت عطا فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ بد کلامی سے، غلط باتوں سے، فحش گفتگو سے، گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہمیشہ اپنی زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کرو، اپنی زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرو۔ اپنی زبان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان سے یا تو خیر کی بات کہو ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اور ابلیس کا قصہ بیان کر دیا، اور یہ بات ذکر کر دی کہ دیکھو ابلیس جو ہے وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے آباء و اجداد کے زمانے سے تمہارا دشمن چلا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات تمہارا محسن ہے۔ اللہ رب العزت کے بے تحاشا احسانات تمہارے اوپر ہیں، سمندری طوفانوں میں
تمہیں طوفان سے بچا کر نکال کر خشکی پہ لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تم سمندر کے اندر طوفان کے اندر ہوتے ہو اس وقت پہ تم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہو، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے، آپ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ اور جب تمہیں خشکی پر اللہ لے آتا ہے تو تم اسی پروردگار کی نافرمانی کرتے ہو۔ کیا وہ ذات جو تمہیں سمندر کے اندر ڈبونے پہ قادر تھی وہ تمہیں خشکی پہ پکڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیوں قادر نہیں ہے وہ ذات؟ لہٰذا اس ذات سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارو۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اندھا ہے، دنیا کے اندر حق کی بات کے سامنے ظاہر ہونے کے باوجود اس کا اقرار نہیں کر رہا، ایمان نہیں لے کے آ رہا، حقیقی معنوں میں اندھا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر اندھا ہے کل قیامت کے دن فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن وہ مکمل اندھا ہوگا۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نمازوں کی ادائیگی کیجیے، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، بالخصوص فجر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب آپ قرآن کریم کو فجر کے اندر تلاوت کریں گے تو بے شک اس وقت پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس قرآن کریم کو سننے کے لیے۔ اور اگلی بات فرمائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو تہجد کے اندر بھی نفل نماز کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب آپ تہجد کی پابندی کریں گے، فجر کے اندر قرآن کریم پڑھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ حق کو غالب کر دیں گے دنیا کے اندر اور باطل کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ رات کی تمہاری نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کے دربار میں تمہارے دن کے کاموں میں معاون ثابت ہوگی۔ دن کے اندر اگر اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ رات کے اندر اٹھ کے اللہ رب العزت سے مانگو۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روح اصل میں اللہ رب العزت کا امر ہے۔ روح انسان کے اندر جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کے بارے میں تمہیں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لہٰذا زیادہ تفصیلات کے اندر نہ جاؤ۔ اصل معجزہ قرآن کریم ہے۔ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم حق کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ، اور اکیلے نہ ہو، خود بھی اس میں شامل ہو، اپنے ساتھ انسانوں کو، جنات کو، ہر قسم کی مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا لو۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس پروردگار نے جس ذات کو نمونہ بنایا وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ رب العزت آخری رکوع ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کے دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کو فرعون نے اور بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے جھٹلایا۔ جنہوں نے جھٹلایا ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بقیہ جو افراد بچ گئے تھے یہودی، ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، چنانچہ وہ زمین میں پھیل گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ان یہودیوں کو قیامت سے پہلے ہم ایک زمین کے اوپر سمیٹ دیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہودی جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے آج وہ سارے کے سارے سمٹ کر اسرائیل کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ جو کچھ ایران کے اندر ہے، جو مختلف ملکوں کے اندر آج موجود ہیں، وہ بھی اپنا صفایا کر رہے ہیں، وہاں سے اپنے سامان سمیٹ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس گریٹر اسرائیل کے لیے ہماری انفرادی اجتماعی طاقت کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم یہیں پر ہم تمہیں سمیٹ دیں گے، تمہارا یہ منصوبہ خاک ہوگا، یہی تمہارا جو موجودہ اسرائیل ہے، یہی انشاءاللہ یہود کا عظیم قبرستان انشاءاللہ العزیز بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہودیوں کو یہاں پر نیست و نابود فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، رحمان کے نام سے پکارو۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، جس نام سے تمہیں مناسبت ہے اس نام سے تم اللہ کو پکار سکتے ہو۔ اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ اگلی سورت سورہ کہف ہے۔
اس صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 آیات، اس جو ابتدائی 10 آیات جو کوئی شخص بھی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت ان 10 آیات کی تلاوت کرنے کی برکت سے، ان 10 آیات کو یاد کرنے کی برکت سے دجال کے فتنے سے اس شخص کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس صورت کے اندر ابتدائی 11 رکوع میں اللہ رب العزت نے 5 واقعات کو ذکر کیا ہے اور سبق ایک ہی ہے۔ درمیانی واقعہ ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور ان کے بہکاوے میں آ کے ان سے غلطی ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں اترنا پڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ جنت تمہارا ازلی ٹھکانہ ہے، تمہارا حقیقی گھر جنت ہے، تم نے اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اب کوئی اپنے گھر سے، اصلی گھر سے تھوڑے دنوں کے لیے باہر رہے تو وہ مختلف تکلیفیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں، وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا، وہاں پہ یہی سوچتا ہے جی تھوڑے دنوں کے بعد میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، وہاں پر سکون کی زندگی گزاروں گا۔ لہٰذا تمہاری اصلی گھر، اصلی پناہ گاہ، اصلی جگہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے۔ اب اس کے بعد جب تم دنیا کے اندر ہو تو دنیا میں تمہیں آزمایا جائے گا، تم پر امتحانات آئیں گے۔ 2 طرح کے امتحانات ہیں، ایک صبر کا امتحان ہے، ایک شکر کا امتحان ہے۔ اور یہ صبر اور شکر کا امتحان عوام الناس پر بھی آئے گا، خواص پر بھی آئے گا۔ لہذا 4 واقعات میں 4 باتوں کو ذکر کر دیا۔ پہلے 2 واقعات ذکر کیے عوام الناس کے، عام لوگوں کے۔ ان میں ایک واقعہ ہے پہلا اصحاب کہف کا۔ یہ کون تھے؟ یہ عوام الناس تھے، عام لوگ تھے، چند نوجوان تھے جو اللہ کے دین کے نام لینے والے تھے۔ ایک بادشاہ نے ان کو پکڑ کے قید کرنے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی اور ایک غار کے اندر آ گئے۔ اللہ نے وہاں پر ان کو ہزاروں سال تک سلا کے رکھا اور اس کے بعد جگایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے بتا دیا کہ اگر کبھی صبر کے حالات آ جائیں تو تم نے صبر کرنا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ایک شخص کا جس کے 2 باغ تھے، 2 بھائی تھے، 2 افراد تھے، دونوں کے باغ تھے۔ ایک کا باغ تھا جس پر وہ اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزارتا تھا، اور دوسرا اسی کا ساتھی تھا جو اس باغ پر بہت زیادہ زام کرتا تھا، بہت ناز کرتا تھا کہ یہ تو میری محنت ہے، میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا، یہ تو سب کا سب میری محنت سے مجھے ملا ہے۔ اللہ نے اس کے باغ کو سارا کا سارا ایک رات کے اندر جلا دیا۔ صبح کو اٹھا تو افسوس کر رہا تھا اپنے باغ پر۔ اس واقعے کے ذریعے سے بتا دیا کہ جب کبھی تمہیں نعمتیں ملیں تو نعمتوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو تو نعمتیں تمہارے پاس محفوظ رہیں گی۔ یہ 2 واقعات تھے عوام الناس کے لیے کہ اگر تمہارے اوپر صبر کا وقت آ جائے صبر کرو، شکر کا وقت آ جائے تو شکر ادا کرو۔ 2 واقعات سنا دیے خواص کے۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ ایک سفر کیا۔ اس سفر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں جو کوئی کام کروں آپ کو کسی بات میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، بس جو کر رہا ہوں دیکھتے جائیں۔ مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور نبی کسی غلط بات پر جو بظاہر اس کو غلط نظر آ رہی ہو اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا، لہٰذا خضر علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر، ایک جگہ پر ایک کشتی تھی اس کے اندر سوراخ کر دیا، ایک بچے کی گردن کو پکڑ کے مڑوڑ کے اس کو قتل کر دیا، ایک جگہ پہ 2 بچے تھے ان کے گھر کے قریب ایک دیوار تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس پہ کوئی اجرت بھی نہیں لی ان سے۔ ان تمام واقعات کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی 3 بار آپ کیوں کا سوال کر چکے ہیں، ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی کا معاملہ ہے، اب آپ میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ بس میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ پہلا واقعہ یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے غیبی حکم تھا یہ کہ آگے ایک فرشتہ ہے، اس آگے ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کی کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ اس کے اندر عیب پیدا کر دیں تو عیبدار کشتی پہ وہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اس سے اس بندے کی مدد ہو گئی جس کی کشتی تھی۔ دوسرے بچے کو جو میں نے قتل کیا یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا، کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ جو بچہ تھا یہ آگے چل کے اس نے نافرمانی والی زندگی گزارنی تھی، والدین کے لیے وبال کا باعث تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے اس حکم کو پورا کیا۔ تیسرا واقعہ وہ یہ تھا کہ یہ جو بچے تھے ان کے یہاں نیچے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں
تاکہ وکان ابوہما صالحا، چونکہ ان کے والد ایک نیک آدمی تھا، اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کا مجھے حکم دیا، لہٰذا میں نے ایسے کر دیا۔ سبق مل گیا یہاں سے خواص کے لیے کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی بات معلوم نہ ہو اس بات کو پوچھا تو جائے گا، لیکن بات پوچھنے کے اندر صبر اختیار کیا جائے، صبر کا پیپر ہے یہ۔ اور اگلا واقعہ خواص میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جن کو اللہ نے دنیا کی بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے 3 سفر کیے، ایک مشرق کا سفر تھا، ایک مغرب کا سفر تھا، ایک تیسرا سفر تو یہ تھا۔ ان تینوں سفر کے درمیان انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا۔ سبق مل گیا کہ جب اللہ رب العزت تمہیں وسائل عطا کریں، جب اللہ رب العزت تمہیں نعمتیں عطا کریں، ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے اندر لگاؤ، یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ رب العزت کا۔ اور آخر کے اندر رکوع نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی شخص نے دنیا کی زندگی کو اپنایا، دنیا کو ترجیح دی آخرت کے اوپر، ایسا شخص خسارے کے اندر ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا، اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات اتنی ہے، اللہ کا حسن و جمال وہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ہر بندہ پوری دنیا کی کائنات کے اندر، پوری کائنات میں جتنے افراد ہیں سب کے سب مل کے اللہ کی خوبیاں لکھنے بیٹھ جائیں، سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یاد رکھو، جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی ان حسن و جمال کو یاد رکھے گا، اللہ کے دیدار کا متلاشی ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، اللہ کا اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، بیٹا عطا کیا، نیکوکار بیٹا تھا، ہم نے ان کو حکم دے دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ جب یہ حکم ایک پیغمبر کے لیے ہے تو عام آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی امتیوں، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا، جس کو اللہ نے اپنی نشانی بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ رکوع نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان سارے انبیاء، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ 7 انبیاء کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان 7 نے اپنی قوم کو ایک ہی بات کا حکم دیا، نماز کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لہٰذا امت محمدیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے اپنے وقت پر، اور زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عدم سے، زیرو سے وجود بخشا۔ انسان نہ تھا دنیا میں، پہلے کوئی چیز نہیں تھی، بغیر نمونے کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جس ذات نے بغیر نمونے کے انسان کو بغیر سیمپل کے پیدا کر دیا، اس ذات کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ شخص کہ جس نے کبھی کوئی چیز بنائی نہ ہو، پہلی بار بنانا تو دنیا والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر جب ایک چیز بن جائے تو اس کی کاپی بنانا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ رکوع نمبر 6 میں، آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اولاد کی بات کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد قرار دینا، یا اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ کی اولاد مقرر کرنا، یہ بدترین شرک ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے نبی علیہ السلام کی زبان پر اتار دیا، تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قرآن کو سمجھنا کی کوشش کرو گے تو یہ قرآن کریم نہایت آسان ہے تمہارے لیے سمجھنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے اگر تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ قرآن کریم تمہارے سینوں میں جگہ بنائے گا، یہ قرآن کریم تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے گا۔
اور یہ قرآن کریم تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کلام پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔